السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خوش ہوں گے اور اپنی اپنی زندگیاں جی رہے ہوں گے۔ آج کا ویلاگ ڈاکٹر ذاکر نائک کے حالیہ دورے کے حوالے سے ہے، جنہیں پاکستانی ریاست نے ایک آنریبل گیسٹ کے طور پر مدعو کیا، جنہوں نے آتے کے ساتھ ہی خواتین کے حوالے سے ایسی کچھ نازیبا حرکات اور میسوجنسٹک باتیں کی ہیں جس کے بعد میرے نزدیک وہ رتی برابر بھی آنر کے قابل تو نہیں رہے۔ یہاں 3 حرکات پر روشنی ڈالوں گی۔ پہلی حرکت انہوں نے گورنر ہاؤس میں ہونے والی ایک اعزازی تقریب میں کی، جس میں طالب علموں کو ایوارڈ دیے جا رہے تھے۔ جب بچیوں کی باری آئی تو انہوں نے ایوارڈ دینے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ کر اسٹیج سے اتر گئے کہ یہ بچیاں تو ان کے لیے نامحرم ہیں۔ یہ حرکت کر کے اس نام نہاد اسکالر نے یہ میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ عورت چاہے بچی ہو، جوان ہو، بوڑھی ہو، کسی بھی عمر کے حصے میں ہو، وہ گھر کے اندر ہی قید رہے، چاہے وہ حجاب میں ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ بچیاں تو حجاب میں ہی تھیں۔ معاف کیجیے گا، میرا سوال آپ جیسے مذہبی پیشوا، مذہبی خطیب، مذہبی اسکالر سے یہ ہے کہ کیا آپ کو عورت صرف برہنہ نظر آتی ہے؟ کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں تو آپ کی نواسیوں کی اور پوتیوں کی عمروں کی تھیں، جنہیں آپ نامحرم کہہ کر آنکھیں چرا کر بھاگ گئے۔ دوسرا واقعہ، جب ایک پشتون خاتون نے ان سے نہایت مناسب سوال کیا اور جس رعونت اور بدتمیزی سے انہوں نے اس کو جواب دیا، سب سے پہلے تو وہ قابل مذمت ہے، اور پھر اس پر یہ الزام لگا دیا کہ تم یہ سوال پوچھ کر اپنے مذہب کی توہین کر رہی ہو، یعنی کہ جب جواب نہ بن سکا تو الٹا دوسرے پر الزام لگا دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تم اور تمہارا سوال دونوں ہی غلط ہیں۔ اب سوال سن لیجئے۔ سوال یہ تھا کہ جس معاشرے یا جس کمیونٹی سے وہ خاتون بلونگ کرتی ہیں، وہاں تو اسلامی اور شرعی طور پر لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، تو وہاں یہ پیڈوفیلیا کیوں عام ہے؟ تو الزامات لگانے کے بعد محترم فرماتے ہیں کہ جہاں مسلمان ہوگا وہاں پیڈوفائل نہیں ہوگا، اور جہاں مسلمان معاشرہ ہوگا وہاں پیڈوفیلیا نہیں ہوگا۔ ارے جناب، تو یہ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کون زیادتی کرتا ہے؟ کون بدفعلی کرتا ہے؟ اپنے معاشرے میں ہونے والی ایسی بدکاریوں کا اعتراف کرنے کے بجائے موصوف نے انکار ہی کر دیا، صاف صاف مکر گئے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آخر کیوں ہمارے ملک کے علماء کرام، علماء دین، مولوی اس گھناؤنے جرم کو، جو کہ پیڈوفیلیا ہے، بچوں کے ساتھ بدکاری کو گھناؤنا جرم نہیں تصور کرتے ہیں، بلکہ اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں؟ اور جی، اب ان کی تیسری حرکت بھی سن لیجئے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی خاتون کی شادی نہیں ہو رہی اور اس کے پاس یہ آپشن آئے کہ وہ کسی شادی شدہ مرد سے شادی کر لے، تو یہ آپشن اسے قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر وہ یہ قبول نہیں کرتی تو بازاری عورت بن جائے۔ یعنی کہنا چاہتے ہیں کہ ان 2 آپشنز کے علاوہ کہ یا تو وہ شادی شدہ مرد سے شادی کر لے یا بازاری عورت بن جائے، اس کے علاوہ ایک سنگل عورت کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے شادی نہیں کرنا چاہتی، یا ایسی بھی بہت سی خواتین ہیں، میں آپ سے ہی پوچھ لیتی ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، آپ کے خاندان میں اگر کوئی عورت بیوہ ہے یا کسی کی طلاق ہو چکی ہے، یا وہ اپنی مرضی سے اکیلے رہنا چاہتی ہے، تو کیا اس کے پاس یہی آپشن ہے کہ وہ جا کر بازاری عورت بن جائے؟ یا پھر آپ یہاں اس بات کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت اکیلی رہتی ہے تو اس کے ساتھ اگر کل کو کوئی برا ہوتا ہے تو وہ صحیح ہوتا ہے؟ یا پھر آپ مرد کی 4 شادیوں کی پروموشن کر رہے ہیں؟ شرم آنی چاہیے آپ کو ایسی گھٹیا بات کرتے ہوئے۔ میری آواز کہاں تک پہنچتی ہے مجھے معلوم نہیں، پر پھر بھی میں اپنے ویلاگ کے ذریعے پاکستانی حکومت، خصوصاً وزیر اعظم شہباز شریف سے ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک خواتین سے اپنے ان رویوں کی معافی مانگے، کیونکہ آج 21ویں صدی میں مجھ سمیت کسی بھی عورت کے لیے عورت کی اس نوعیت کی تذلیل قابل قبول نہیں۔ اپنا خیال رکھیں، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔